السلام علیکم۔ آج ہم سیر کرنے جا رہے ہیں مسلم دنیا کے ایک خوبصورت ترین اور مضبوط ترین ملک کی۔ طوفان نوح علیہ السلام کے بعد دنیا میں زندگی کا آغاز بھی اسی خطے سے ہوا۔ جی ہاں، تو آج ہم سیر کریں گے ترکی کی۔ ایسا ملک ہے ترکی جس پر 100 سال کے لیے پابندی لگائی گئی ہے۔ یہ پابندی کب اور کیوں لگائی گئی ہے؟ یہ ملک بھی یورپ کی طرح رنگین ہے۔ ترکی ایک ایسا ملک ہے جس کا آدھا حصہ براعظم ایشیا میں آتا ہے اور آدھا حصہ براعظم یورپ میں آتا ہے۔ دنیا کے 7 عجوبوں میں سے 2 عجوبے جو ہیں وہ بھی ترکی کی سرزمین پر موجود ہیں۔ ترکی کے حیران کن حقائق کیا ہیں؟ ترکی کا کلچر کیا ہے؟ ترکی کی تاریخ کیا ہے؟ اور ترکش کا رہن سہن کیا ہے اور ان کے کھانے کیا ہیں؟ ترکی کی مکمل تاریخ کے اوپر بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ دوست چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ اس ملک کا کچھ حصہ جو ہے وہ براعظم ایشیا میں آتا ہے اور کچھ حصہ براعظم یورپ میں آتا ہے۔ یہاں پر سارے محکمہ آثار قدیمہ کے مطابق یہاں پر 60,000 سال پرانے زندگی کے آثار قدیم جو ہیں وہ آج بھی موجود ہیں۔ اگر ہم اس کی مرکبے کی بات کرتے ہیں تو تقریباً 7,83,562 مربع کلومیٹر پر مشتمل ہے۔ آبادی کی بات کرتے ہیں تو 8,53,72,370 لوگ یہاں پر آباد ہیں۔ پوری دنیا کے سیاحوں کا پسندیدہ جو سیاحی مرکز بھی ترکی ہے۔ یہاں پر سالانہ کروڑوں لوگ جو ہیں یہاں پر وزٹ کے لیے آتے ہیں۔ خاص طور پر عرب ملکوں کے لوگ جو ہیں وہ زیادہ آتے ہیں۔ اس کا دارالحکومت جو ہے وہ انقرہ سٹی میں ہے، جس کو انقارہ بھی کہتے ہیں۔ استنبول سٹی میں وزٹر جو ہیں وہ زیادہ تر رہتے ہیں، مطلب یہاں پر آ کر سٹے کرتے ہیں۔ استنبول جو ہے ترکی کا سب سے بڑا اور خوبصورت شہر ہے اور انتہائی قدیم شہر بھی ہے۔ یہ شہر یورپ کا اور ایشیا کے درمیان شہر یہ آتا ہے۔ اس کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو سرحدیں جس کی ہیں تقریباً 2576.86 مربع کلومیٹر پر مشتمل ہے۔ یہ شہر 1,53,05,557 لوگ یہاں پر آباد ہیں۔ یہ شہر جو ہے یورپ کا سب سے بڑا شہر ہے اور یہ شہر اتنا خوبصورت ہے کہ دنیا اس کی دیوانی ہے۔ اس شہر میں ترکی کی مشہور ترین مساجد کے علاوہ قدیم میوزیم اور قدیم چرچ بھی موجود ہیں۔ اس شہر میں بہت سے مقامات ایسے ہیں جن کو دیکھنے کے لیے دنیا یہاں پر بہت زیادہ آتی ہے۔ یہ شہر بہت زیادہ صاف ستھرا اور بہت زیادہ خوبصورت ہے۔ اگر ہم بارڈر کی بات کرتے ہیں تو ترکی کے جو بارڈر ہیں وہ تقریباً 8 ملکوں سے ملتا ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں کاپاڈوکیا، اس کا ایک شہر ہے کاپاڈوکیا۔ یہ ایک انتہائی منفرد شہر ہے۔ یہ شہر آتش فشاں پہاڑوں کے پھٹنے کے بعد جو ہے ہزاروں سال پہلے جو ہے یہاں پر وجود میں آیا تھا۔ اس شہر کو جو ہے زیادہ تر بیلون سٹی بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں پر شام کے وقت جو ہے زیادہ تر بیلون اڑائے جاتے ہیں اور ان بڑے بڑے بیلونوں کے نیچے بڑی بڑی ٹوکریاں باندھی جاتی ہیں۔ ان ٹوکریوں میں لوگ بیٹھ کر پورے شہر کا اوپر سے جو ہے وزٹ کرتے ہیں، شہر کا سیر کرتے ہیں۔ یہ ایک مہنگا ترین شہر ہے اور یہاں پر وزٹر جو ہیں وہ سارا سال یہاں پر موجود رہتے ہیں۔ ترکی کے اگر ہم بازاروں کی بات کرتے ہیں تو ترکی کے جو بازار ہیں یہ تقریباً ہزاروں سال پرانے بازار ہیں اور یہ بازار ہر وقت جو ہے رونقوں سے بھرے رہتے ہیں۔ یہاں پر بہت پرانی ثقافت جو ہے یہ بازاروں یہ وغیرہ میں آج بھی دیکھنے کو ملتی ہے اور یہاں پر بہت پرانی تاریخ آج بھی نظر آتی ہے۔ یہاں پر ہاتھ سے تیار کردہ چیزیں اور ہاتھ سے بنائے گئے وغیرہ قالین جو ہیں وہ بھی یہاں پر ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ ترکش کپڑا ایک ہارڈ سیلنگ آئٹم ہے۔ غیر ملکی سیاح کپڑا یہاں پر بہت زیادہ خریدتا ہے کیونکہ اس کپڑے کی کوالٹی جو ہے وہ بہت زیادہ اعلیٰ ہوتی ہے۔ ترکی سرزمین کی اگر بات کرتے ہیں تو یہاں پر تقریباً 83,000 مساجد موجود ہیں جو کہ پوری دنیا میں اپنا ایک الگ مقام رکھتی ہیں۔ بہت ہی خوبصورت اور قدیم مساجد ہیں۔ اتنی جدید ترین مساجد جو یہاں پر ڈیزائن کی جاتی ہیں تو ان کا ڈیزائن بھی اکثر اور جو مطلب پرانا قدیمی ڈیزائن جو ہے وہ اس کے حساب سے بنائے جاتے ہیں۔ ترکی کی سرزمین پر تقریباً رومیوں، یونانیوں اور عثمانیوں کی تاریخ سے بھری پڑی ہے۔ استنبول اناطولیہ کے عجائب گھر پوری دنیا میں ورثے کی وجہ سے مشہور و معروف ہیں۔ اگر ہم ترکیوں کی زبان کی بات کرتے ہیں تو ان کی زبان تقریباً ترکش ہے اور یہاں پر تھوڑی بہت زیادہ تر جو ہے وہ انگلش بھی بولی جاتی ہے۔ ترکی کے ساحل سمندر بھی یورپ سے کم نہیں۔ گرمی میں یہ ساحل جو ہے عام و ناز سے بھرے پڑے ہوتے ہیں۔ یہاں پر لوگ جو ہے خوب انجوائے کرتے ہیں۔ سکندر اعظم نے اسے 334 قبل مسیح میں فتح کر لیا تھا اور سکندری جو سلطنت یہاں پر چلتی رہی اور سکندر اعظم کی وفات کے بعد یہاں پر ان کے جو ہوتے ہیں انہوں نے حکومت کی جن کو کہتے ہیں وزیر مشیر، اور ان سے صحیح حکومت نہ کر پائے اور اس کے بعد یہاں پر پھر اور حکمرانوں نے حکومت کی۔ ان کا قومی دن جو ہے وہ بھی کافی یہ جوش و خروش کے ساتھ مناتے ہیں۔ مصطفیٰ کمال پاشا ایک ان کا صدر تھا
جس نے ترکی کو برطانیہ، فرانس اور دیگر ممالک کے قبضے میں جانے سے روکا تھا۔ اس بادشاہ کو ترکیوں کا باپ بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں کے لوگ جو ہیں وہ مذہبی بھی ہیں اور تھوڑے بہت عیاش بھی ہیں۔ ترکش ایئر لائن دنیا کی دوسری سب سے بڑی ایئر لائن کا اعزاز رکھتی ہے۔ یہاں پر نظام تقریباً آن لائن ہے اور عوام کو دفاتر کے دھکے نہیں کھانا پڑتے۔ ترکی میں پولیس کی بہت زیادہ سہولیات دی جاتی ہیں اور لوگ بھی یہاں پر قانون کی بہت زیادہ وہ خلاف ورزی نہیں کرتے، بلکہ قانون کی خلاف ورزی بالکل ہی نہیں کرتے، اور یہاں پر کرپشن بالکل ہی نہیں ہے اور بلکہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس لیے یہ ملک ہر روز، ہر آنے والے دن ترقی کی راہ پر گامزن ہے، اور یہاں پر جو حکمران ہیں وہ بھی بہت اچھے ہیں اور حکمران اپنے ملک کے بارے میں بھی بہت زیادہ اچھا سوچتے ہیں۔ اسی طرح ترکی میں بہت سے خوبصورت ترین اور اونچے پہاڑ ہیں جن کے کئی میٹر فیٹ اونچائی ہے، یہاں پر بہت زیادہ موجود ہیں، اور یہاں پر جس کو ٹورسٹ وزٹر بہت زیادہ دیکھنے آتے ہیں۔ یہ قوم اپنے ملک سے محبت کا اظہار اپنی بلڈنگ پر پرچم لہرا کر کرتی ہے۔ اگر بات کرتے ہیں سوشل میڈیا کی، تو سوشل میڈیا بھی یہاں پر بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے۔ دنیا میں تیسرے نمبر پر یہ دو لوگ فیس بک استعمال کرنے والا ملک آتا ہے۔ بہت زیادہ ایسے مقامات بھی ہیں جنہیں وزٹر بہت خوشی سے دیکھنے آتے ہیں اور یہاں پر بہت زیادہ آ کر وزٹ بھی کرتے ہیں۔ اگر ہم بات کرتے ہیں ان کے روڈوں کی، تو یہاں پر روڈوں کے بھی کافی ترین خوبصورت ترین جال بچھے ہوئے ہیں جو کہ ہر شہر کو جا کر ٹچ کرتے ہیں۔ ٹریفک کی ٹینشن یہاں پر بالکل بھی نہیں ہے، کافی خوبصورت ترین اور لمبے ترین اور وی آئی پی روڈ یہاں پر موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر ٹرانسپورٹ بھی کافی وی آئی پی ہے، اور اس کے علاوہ ٹیکسی کا نظام بھی کافی بہترین ہے، تقریباً لوگوں کے پاس اپنی کاریں بھی موجود ہیں۔ اس کے علاوہ ٹرین اور میٹرو بھی یورپ کو پیچھے چھوڑتی ہے، اور جن کے روڈ بھی کافی بہت زیادہ تر زبردست اور بہترین روڈ ہیں۔ تو امید ہے ویڈیو آپ کو چھوٹی سی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کر دیں۔ اللہ حافظ۔